हालेलुया। कादर मुतलक के अजीम बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबकी होस्ट अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद इन मिलाही प्रोग्राम में आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। एक दफ़ा से फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं हम, और आप सबके लिए हमेशा की तरह बड़ा दिलचस्प और खूबसूरत जो हमारा प्रोग्राम होता है वो हम सब लेकर आए हैं, ताकि आप और हम सब मिलकर कलाम मुकद्दस में से सीख सकें। और हमेशा की तरह हमारे साथ जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, गेस्ट स्पीकर होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं। मैं उन सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और हमारे साथ डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, पास्टर आमिर शहजाद गिल फ्रॉम फैसलाबाद, पास्टर तरसीम फ्रॉम लाहौर। मैं इन सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे अजीजों, आइए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज एक खूबसूरत दुआ के साथ करेंगे। और मैं चाहूंगी कि हम एक छोटी सी दुआ करें और दुआ के बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। और हमारे साथ पास्टर तरसीम है, मैं चाहूंगी कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। जी शुक्रिया, थैंक यू सिस्टर जी। आइए मेरे अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा रूहुल कुद्स दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस खुदा इस नए दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है। खुदा इस सबत के दिन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदा आपने हमारी जिंदगी में ये बख्श दिया, आपने हमें सांसें बख्श दी ताकि खुदा इस दिन को हम जिएं। और खुदा इस दिन को हम अभी से आपके ताबिया कर देते हैं। खुदा हम अपने आप को, इस सारे प्रोग्राम को, सारी इलेक्ट्रिसिटी को, सारे नेटवर्क सिस्टम को खुदा यीशु के लहू में छुपा देते हैं, ताकि तमाम चीजें जो है वो बरवतर और सही तरीके से काम करें मसीह यीशु के नाम के वसीला से। और खुदा आसमानी बाप, आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं खुदा डॉक्टर रशीद गिल साहब को आपके बेटे यीशु के लहू में छुपा देता हूं, ताकि खुदा जो कुछ भी वो बोले वो रूह की हदायत से बोले, और आज हम कलाम की गहरी बातों को सीखें जिस तरह से पहले भी सीख आए हैं। खुदा आज की पोस्ट के जो सिस्टर अक्सा हैं खुदा उनको आपके हाथों में देता हूं, उनको लफ्ज़ों का ज़खीरा दीजिएगा, ताकि खुदा बाप वो आपके नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल होती रहे। इसी तरह अपने प्यारे हम खिदमत भाई पास्टर आमिर साहब के लिए भी दुआ करते हो खुदा उनको भी आप हिकमत और दनाई बख्शें, ताकि वो उस हवाला में से जो आज के दिन में पढ़ा जाए खुदा उसमें से एक बेहतरीन सवाल जो है वो भी सामने ला सके, ताकि खुदा आपके नाम को जलाल और बुजुर्गी मिले। ये सब कुछ मांगता हूँ मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर तरसीम जी, खुदा आपको बरकत दे। और आए मेरे अजीजों, हम सब आज की खूबसूरत तलावत, आप सब जानते हैं कि यूहन्ना की अंजील के ऊपर हमारी स्टडी चल रही है, तो जिसका सबक नंबर आज 10वां है। तो इसके लिए हम सब अपनी अपनी बाइबल को ओपन करेंगे और आज की खूबसूरत तलावत मैं चाहूंगी कि पास्टर आमिर शहजाद हैं फैसलाबाद से, तो वो आज की तलावत करें यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 25 आयत तक तलावत करने में रहनुमाई करें। जी पास्टर आमिर जी, मैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ मैं प्रोग्राम में। हालेलुया, मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बीड़ दरवाजा के पास एक हाउस है जो इब्रानी में बैते हस्ता कहलाता है, और उसके 5 दरवाजे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और बस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े रहते थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हाउस पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उससे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हाउस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है।
यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब्बत के दिन करता था। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना फकत सब्बत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम तज्जब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा है इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ना, सुनना, समझना, इसको कबूल करना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे, मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर आमिर जी, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। आज की खूबसूरत तलावत के लिए खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं हम। और मैं अपने प्रोग्राम में, इल्मे इलाही प्रोग्राम में जितने हमें देख रहे हैं यूट्यूब के जरिया से, जितने हमें शलोक टीवी के जरिया से देख रहे हैं या जो हमें फेसबुक के जरिया से देख रहे हैं, उन सबको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। और उन सब के लिए जो गुड न्यूज यही है कि आज हम सबक नंबर 10 को सीखने वाले हैं। यूहन्ना की अंजील उसके 5वें बाब में उसकी 1 से लेकर 25 आयत तक की तिलावत जो ही है आज उसमें से हम सीखेंगे। और मैं अपने प्रोग्राम में आज के गेस्ट स्पीकर जो हमारे साथ हमेशा की तरह होते हैं, डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, उनको वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो मसीह यीशु में बिल्कुल ठीक होंगे। जी डॉक्टर साहब, वेलकम और खुश आमदीद इल्मे इलाही प्रोग्राम में। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हस्ब साबक बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मुलाकात करके, और मैं उम्मीद रखता हूं कि तमाम नाजरीन का और आपका ईस्टर जो है वो बेहतरीन गुजरा होगा और खुदा ने आपको मौका दिया होगा कि आप उसके कलाम से मुस्तफीज हो सकें और खुश व खुर्रम होंगे। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो हम सब आप सब से सीखना चाहेंगे, और ये जो तलावत हुई है आज की यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब 1 से लेकर 25 आयत तक में, तो इसमें से कुछ मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि यीशु ने कहा, वो जो 38 बरस का बीमार था, उसे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है?
اس فرمان میں خداوند یسوع مسیح اس بیمار شخص کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ سو پلیز آپ اس کی وضاحت کریں تاکہ جتنے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اس کلام کے بیٹ سے باعث برکت ہوں، جی فائدہ اٹھائیں۔ اکثر بہت بہت شکریہ آپ کے اس سوال کے لیے. یہ سوال یقیناً بہت اچھا ہے اور اس کی تھوڑی تشریح کرنا ضروری ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا بیمار ہے جو اچھا ہونا نہ چاہتا ہو. ہر آدمی اچھا ہونا چاہتا ہے. وہ اپنی بیماری سے، اپنی تکلیف سے، اپنے آزار سے اتنا دکھی ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھا ہو، اس کو تندرستی ملے، وہ شفا یاب ہو. لیکن اس کے لیے جو ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ تو خداوند کی جو فطرت ہے، اس کا کردار جو ہے، اس کو ہمیں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ خداوند کبھی بھی اپنی مرضی کو ہم پر مسلط نہیں کرتا. وہ ہمیشہ ہمیں چوائس دیتا ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ باغ عدن میں بھی خداوند نے آدم کو چوائس دیا تھا کہ اگر تو نے یہ پھل کھایا تو یہ سزا ملے گی، اور اگر تو حکم کی فرمانبرداری کرے گا تو تمہیں قربت، میری رفاقت اور تمام چیزیں جو ہیں وہ میسر آئیں گی. تو خداوند ہمیشہ ہی انسان کو چوائس دیتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح چونکہ انسانی جسم میں خدا بھی ہے ہمارے ایمان کے مطابق، تو وہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یعنی کیا تو دل سے چاہتا ہے کہ میں تجھے شفا دوں یا تمہارے لیے کچھ کروں؟ کیونکہ خداوند اپنے طور پر نہیں کرنا چاہتے. دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح اس سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے؟ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ میں تجھے شفا دے سکتا ہوں؟ تو جب وہ مان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے تندرست کرے، تو خداوند جو ہے اس کو تندرست کرتا ہے. اور آپ نے 2-3 چیزیں یہاں پر دیکھی ہوں گی کہ ایک فرشتہ آتا ہے جو حوض کے پانی کو ہلاتا ہے. 38 سال سے بیمار ہے. اب اس کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح اس شخص کو پانی کے حوض کے پاس لے کر نہیں جاتے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کو شفا دے دیتے. تو مطلب یہ ہے کہ خداوند جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہے، نمبر 1، اور وہ ناممکنات کو ممکنات کو بدلنے والا خدا ہے. جیسے ہی اس نے کہا شفا مل گئی، اور شفا اس لیے ملی کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا. اس نے دل میں یہ خیال کیا اور یہ بات دل میں بٹھا لی کہ یہ شخص جو میرے سامنے ہے یہ واقعہ ہی مجھے شفا دے سکتا ہے. ہم عام زندگی میں خداوند خداوند پکارتے رہتے ہیں، دعا بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے، اور جو چیز بغیر ایمان کے مانگی جائے گی اس کا ملنا مشکل ہے. اور متی رسول کی انجیل میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. خدا تو قادر مطلق ہے، اس کے گھر میں تو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جس طرح بچے اپنے باپ سے مانگتے ہیں ہم اس کے پاس جا کے مانگے.
اس کو یہ بھی پتا ہے ہمیں کیا کیا چاہیے, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن وہ دینے کو تو سب کچھ اپنے طور پہ ہی دے سکتا ہے. لیکن خداوند حاکم ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کی حاکمیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے مانگے. اگر بادشاہ کوئی از خدا نام دیتا ہے تو وہ بے قدری اس میں ہوتی ہے. جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں اور وہ ہماری مراد پوری ہوتی ہے یا خدا ہمیں دیتا ہے تو اس میں ایک قدر کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. تو خداوند اپنا جلال کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا. وہ کرنے کو سب کچھ کر لیتا ہے, کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگے اور اس پر ایمان رکھے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے. اب آخر میں چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم تندرست ہونا چاہتے ہیں کہ یس. صرف اس کا نام ہی لینا چاہتے ہیں؟ اب یہ بیماری جسمانی نہیں ہو سکتی, بہت ساری بیماریاں ہیں. جھوٹ بولنے کی بھی بیماری ہے, مکاری کی بھی بیماری ہے, پھر یہ بھی بیماری ہے کہ ہم اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے یا ہم چغلی کرتے ہیں, دوسروں میں کئی ایسے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی انا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا اگر ہم علاج چاہتے ہیں اور ان سے تندرستی چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند سے کہنا چاہیے کہ یس لارڈ, آئی وانٹ ٹو بی ہیلڈ, میں تندرست ہونا چاہتا ہوں. تو میری دانست میں یہ خداوند یسوع مسیح کا مقصد تھا بیان کرنے کا. آمین آمین. آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت خوب, بہت اچھے سے آپ نے اس کی وضاحت کیا. خداوند آپ کو برکت دے. اور ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے ہم خدمت بھائی ہیں, میں چاہوں گی کہ اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے. اور ڈاکٹر صاحب خداوند آپ کے ساتھ ہو, اور آپ کے اس پہلے جواب سے ہم سب مستفید ہوئے ہیں. خداوند نے آپ کو بہت برکت دے رکھی ہے, آپ کلام کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے میرا آپ سے ایک سوال ہے اسی حوالے میں سے جو ہم نے پڑھا ہے کہ سبت کے دن کے مطابق جو تھا کہ وہ کام کرنا جو ہے روا نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو شفا دی اس بیمار کو, تندرست کیا, تو وہ سبت کا دن تھا. اور دوسرا یہ بھی کہ یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہ یسوع مسیح کے الفاظ تھے. تو یہ اس میں ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یسوع مسیح اس سے ایسا کرنے سے سبت کے احکام کو توڑ رہے ہیں؟ تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں. ہاں جی, بادشاہ صاحب آپ کا سوال جو ہے بڑا واجب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسیحی بہت سارے لوگ اس بات پہ کنفیوز ہیں کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یا فضل کے تحت زندگی گزارنی چاہیے. چونکہ جب یہ بات کہی گئی اس وقت شریعت کا دورہ تھا, بنی اسرائیل جو تھے وہ موسوی شریعت پر کاربند تھے. تو ایسا ہے کہ وہ اپنی سوچ میں فنیٹکس تھے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پرست. لیکن وہ صرف لفظوں کی حد تک انتہا پرست تھے, یہ نہیں جانتے تھے کہ کام جو ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کرنی کسی کے لیے. اب کوئی خدمت کرتا ہے, ایک بیمار کی خدمت کرتا ہے, اس کو پانی پلاتا ہے, بستر سے اٹھا کے بٹھاتا ہے, دوائی دیتا ہے, تو کام تو یہ بھی ہے. ایسی خدمت کے لیے, ایسے کام کے لیے شریعت اس کی عدول نہیں ہے.
فقیہ اور فریسیوں کا پرابلم یہ تھا کہ جو اورل لا تھا انہوں نے اپنے طور پر اضافت کر کے اس میں ایسی چیزیں ایڈ کی تھی جو کہ بھاری پتھروں کی طرح تھی، جو خدا کی مرضی ہرگز نہ تھی. یعنی آپ سبت کے دن آرام کرنے کے لیے آپ کو تلقین کی گئی ہے. آرام کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نیکی نہیں کر سکتے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کی جان نہیں بچا سکتے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ روٹی پکا کے تو کسی بھوکے کو کھلا نہیں سکتے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کسی بیمار کی تیمارداری نہیں کر سکتے، اس کو دوائی نہیں دے سکتے. اس کو کہتے ہیں کہ عرف عام میں لیگلسٹک ہونا. لیگلسٹک سے مطلب یہ ہے کہ جو لا ہے یا جو شریعت ہے اس کو لفظی طور پر لینا اور اس کے لفظوں کو جو ہے نافذ کرنا، لیکن جو اس کی روح ہے اس سے وہ لوگ جو ہے وہ غافل تھے، اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے تھے. اب خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہ ایک مزدوری کرنے کا تاثر نہیں، یعنی اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم میرے لیے یہ بلڈنگ بناؤ یا یہ بوجھ اٹھا کے یہ کرو. اب چونکہ چارپائی اس کی اپنی پراپرٹی ہے، اس سے کہا کہ اس کو اٹھا کر چل پھر. مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسا کام نہیں دیا گیا جس میں مشقت ہو، بلکہ یہ اسی کی پراپرٹی تھی جو اس کے ساتھ ہی جانی تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. تو انہوں نے کوئی اس کو کام کے لیے نہیں کہا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو یہ کہا کہ تو چل پھر. خداوند یسوع مسیح یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ شفا دینے پر قادر ہیں، تمام چیزیں اس کے اختیار میں ہیں. باپ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیماروں کو شفا دیں، اندھوں کو بینائی دیں، لنگڑوں کو چلائیں. اور یہی چیز جو ہے خداوند نے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور نیکی کر کے انہوں نے شریعت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. اب دو چیزیں جو بڑی اہم ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ناقص عقل کے مطابق. وہ یہ ہے کہ شریعت دینے کا مقصد کیا تھا، اور جب باپ جو ہے موسیٰ کو یہ شریعت دینا چاہتا تھا تو اس کی منشا کیا تھی. اب باپ چونکہ کلمے کی شکل میں بیٹا چونکہ کلمے کی شکل میں باپ کے پاس موجود تھا، اس لیے وہ باپ کے مقصد کو، اس کے ذہن کو، اس کی سوچ کو جانتا ہے. اس کی سوچ وہ نہ تھی جو فقیہ اور فریسی سمجھتے تھے. اس کی سوچ تھی کہ انسانیت کو بچایا جائے، اس کے لیے بھلائی کے کام کیے جائے. وہ کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح چونکہ ہمارے ایمان کے مطابق خدا کا اکلوتا بیٹا تھا اور باپ کے پاس موجود تھا، وہ باپ کے ذہن کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے مقصد کو جانتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ شریعت کیوں دی گئی اور اس کا اصل مقصد کیا تھا. یہ لوگ جو فقیہ فریسی ہیں وہ اس کی غلط ترجمانی کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ وہ چیزیں جو اس میں اپنے طور پر داخل کرنے کی کوشش کی جو خداوند کا مقصد نہیں تھا، اس کو واضح کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ سبت کا
मालिक मैं हूं। आपको पता है कि हर चीज उसके तवसत से बनी है इस दुनिया में। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अगर इस आयत को हमेशा जहन में रखा जाए तो ऐसी चीजें आज खुद ही हल हो जाती। और ये दिन जो सब्बत का दिन है, चूंकि वो खुदा है, अगर कोई चीज जारी कर सकता है तो उसमें तरमीम करने का भी उसको हक हासिल है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि यौमुल सब्त का मालिक भी मैं हूं। आपको पता है कलाम में एक जगह यही है, ये भी लिखा है कि अब्राहम से पहले मैं था। Yes. जी, तो उसका भी मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इब्तदा से ही मौजूद है। इब्तदा और इंतहा वो है। हर चीज जो दुनिया में खल्क की गई है उसका भी वो मालिक है, और इस तरह वो यौमुल सब्त का भी मालिक है। तो यौमुल सब्त जो है वो उससे बड़ा नहीं है, बल्कि वो मालिक है। इसलिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, ना तो वो शरीयत की हुक्मादुली है और ना ही उसने बाप के इख्तियार के मुखालिफ कोई बात की है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को इख्तियार हासिल है कि वो कुछ भी बयान कर सकता है और कलाम को उसकी सराहत के साथ पेश कर सकता है और बाप के जहन को और उसके मंशा को बयान कर सकता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब जो है जी वंडरफुल दे दिया है। वंडरफुल सर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आपके ज़रिए से हम कलाम की गहरी बातों को सीख रहे हैं और इसमें खुदावंद का पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू पास्टर तरसीम जी, खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर साहब बहुत खूब आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। खुदावंद आपके साथ हो। और मैं चाहूंगी कि अगर इसमें से हमारे हम खिदमत और भी हमारे साथ पास्टर आमिर शहजाद है, अगर वो भी कुछ बात करना चाहते हैं, उनके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है, कोई भी बात हो तो वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब के साथ बात कर सकते हैं। मसीह में आपकी सलामती हो डॉक्टर साहब। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, सिस्टर साहब आपका, पास्टर तरसीम आपका। और डॉक्टर साहब मैं शुक्र करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से आप हमें सिखाते हैं और बड़ी जो है वो कलाम के वेदों को जो है वो इस टीचिंग सेशन के वसीला से हम सीख रहे हैं और बहुत सारे अबहाम जो है वो क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारी नई नई बातें जो है वो सीखने को मिल रही हैं। मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपकी भी सारी मेहनत कावज जो आप अपने कीमती वक्त में से हमें देते हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर मैं आपकी तवज्जो आयत नंबर 14 पर दिलाना चाहता हूँ। जी जी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। मैं चाहता हूँ कि इस आयत को भी जरा एक्सप्लेन कर दें कि ज्यादा आफत वाली बात जो हो रही है इसको हम किस तरह से जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हाँ जी बात साहब, आपने जो सवाल पूछा है वो यकीनन जो है जवाब तलब है। अक्सर जो बयान किया जाता है और इसमें बड़ी हकीकत है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना इसलिए हुआ कि वो हमें नजात दे। जब हम नजात की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हमें गुनाहों से नजात देना चाहता है, रहाई देना चाहता है। और गुनाह चूंकि बाग़ आदम में हो चुका था और ये खुदावंद को पसंद आया कि वो अपने बेटे को सूली पर कुर्बान करे और हम सब के लिए नजात का बाइस बने। उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें गुनाह के चंगुल से आजाद किया। अब जब हम आजाद हो चुके हैं गुनाह से, तो वो गुनाह है जो मौरूसी गुनाह था, यानी बाबा आदम की नाफरमानी की वजह से हम चूंकि उसकी नस्ल में से हैं, इसलिए गुनाह का असर जो है
नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचा। और यही वजह है कि पौलुस रसूल कहता है कि सब ने गुनाह किया और सब उसके जलाल से महरूम हुए। तो ये तो है उस गुनाह की बात जो कि हमें विरासत में मिला, जिसको मौरूसी गुनाह कहा जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह की जान का कफारा हमें मौरूसी गुनाह से आजाद करता है। अच्छा, अब ये है कि वो गुनाह जो हम आजादी हासिल करने के बाद करते हैं, उसका भी तो शुमार होता है ना, क्योंकि हमें नहीं करना चाहिए लेकिन जानबूझकर हम गुनाह करते हैं। बेशक। तो ये जो हम जानबूझकर करते हैं वो पहले गुनाह से भी ज्यादा जो है खतरनाक होता है। इस तरह से खतरनाक होता है कि कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत के बायस मारे जाते हैं, हलाक होते हैं। तो अदम मार्फत से ये है कि सच्चाई को ना जानना। अब ये है कि मुझे पता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर, कफारा देकर मुझे गुनाहों से रहाई दी है, बजाय इसके कि मैं उस फिदिये की, उस कफारे की कदर करूं, मैं उसकी तजलील, उसकी बेकदरी इस अंदाज से करता हूं कि गुनाह पे गुनाह करता जाता हूं। तो फजल तो बेशक है, खुदावंद का फजल तो कम नहीं होता, लेकिन हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें गुनाह करते ही जाना चाहिए। अब गुनाह जो है, अब बीमारी का जो पॉपुलर आइडिया है, थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि जो हमारे हमको बीमारी आती है, तकलीफ आती है, जिंदगी में परेशानी आती है, बेशक ये खुदावंद का मकसद नहीं है। हम अपनी आजमाइशों में घिर कर ही इन चीजों के जो है ना शिकार बन जाते हैं। तो जो हम इंटेंशनली गुनाह करते हैं या अनइंटेंशनली गुनाह करते हैं, गुनाह तो गुनाह ही रहता है, लेकिन उसकी सजा में थोड़ा फर्क होता है। अगर हम अरादातन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जानबूझकर खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, बाप के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। अगर गैर अरादी तौर पर हमसे कोई चीज जो है वो हो जाती है, गुनाह तो वो ही है, लेकिन उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइटर है। क्योंकि लाइटर इसलिए है कि उसमें हमारा अरादा शामिल नहीं, बहसीत इंसान कमजोरी के बायस वो हमसे सरजद हो गई खता। और खुदावंद जो है बेशक वो तमाम गुनाहों को माफ करने पे कादर है, वो कर सकता है, लेकिन जब हम अदल और इंसाफ की बात करते हैं तो दोनों सजाओं में फर्क तो है ना, कि एक आदमी अरादी तौर पर करता है, एक गैर अरादी तौर पर करता है। अगर एक्सीडेंट में कोई बंदा मर जाता है तो उसमें आपके अरादे का दखल नहीं होता, वो अमदन कत्ल नहीं होता। एक वो कत्ल होता है जो आप घर से निकलते हैं चाकू या पिस्तौल लेके, तो किसी को मारने के इरादे से जाते हैं, तो वो भी मर्डर है। जान तो गई दोनों ही सूरतों में, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि एक इरादा के साथ की गई और एक गैर इरादी तौर पर सहमन हो गई, अचानक हो गई, बगैर इरादे के हो गई। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तूने आज तक गुनाह किए हैं, अरादी थे या गैर अरादी थे, वो तुम्हारे गुनाह माफ हुए, तुम्हें शफा मिल गई बीमारी से। आइंदा मत करना, क्योंकि अगर तू ये सब कुछ जानते हुए भी फिर गुनाह करेगा तो वो जो सजा होगी, जो मुसीबत होगी या आफत होगी, वो कड़ी होगी। तो बाज़ औक़ात जो है ये बीमारियां, परेशानियां हमारे गुनाह की वजह से होती हैं, और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां जो है वो गुनाह की वजह से ही नहीं होती, बल्कि खुदावंद अपना जलाल ज़ाहिर करना चाहता है।
ہم نے زندگی میں دیکھا کہ بہت سارے بندے ہیں جو راست باز ہیں. ایوب کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ خداوند نے شیطان سے کہا کہ ایوب میرا راست باز بندہ ہے. تو اس کو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا, صرف راست باز کی بات کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمارے گناہوں کو اپنے بیٹی کی قربانی دے کر معاف کر دیا ہے, اور ہمیں مزید گناہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے حضور جو ہے معافی کی گنجائش نہیں. وہ قادر المطلق ہے. جب ہم قادر المطلق کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہی از ان پاور, ہی از المائٹی گاڈ. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن ہمیں اس کی فیور کو غلط انداز میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے, لیکن ہمیں بار بار اس کو آزمانا نہیں چاہیے. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ گناہ مت کرنا, آئندہ گناہ نہ کرنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والی آفت ہے, مصیبت ہے گناہ کے باعث, وہ بہت کڑی ہو. اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ کچھ گناہ جو ہے, کچھ بیماریاں, کچھ پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ گناہ کے باعث ہی ہو, بلکہ خداوند اپنا معجزہ دکھانا چاہتا ہے, بیماروں کو شفا دینا چاہتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کو اپنا کام دکھانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں, اس کی حاکمیت کو مانیں اور اس کی حیثیت کو دل سے تسلیم کریں. کلام میں ہمیں ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں, جیسے ایوب ہے, وہ راست باز تھا لیکن پھر بھی اس پہ مصیبت آئی, پریشانی آئی. خداوند چاہتا تو شیطان کو باندھ سکتا تھا, لیکن خداوند نے از خود شیطان کو, ابلیس کو اجازت دی کہ تم اس کو ٹرائی کر سکتے ہو, اس کی آزمائش کر سکتے ہو, لیکن اس کی جان نہیں لے سکتے. تو اس بیچارے نے تکلیف اٹھائی, لیکن خداوند نے اس کو بعد میں سرفراز بھی کیا. تو کچھ بیماریاں, تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس میں گناہ کی بات نہیں ہوتی, گناہ اس کی بنیاد نہیں ہوتا, بلکہ خداوند اپنا جلال ظاہر کر کے, اپنا معجزہ دکھا کے اس شخص کا اور دوسرے لوگوں کا ایمان بڑھانا چاہتا ہے. امید کرتا ہوں کہ میرا جواب جو ہے وہ آپ کی تشفی کے مطابق ہوگا. جی ونڈرفل آمین. تھینک یو. اور جس طرح کہ جیسے میرے بھی ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ اسی سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ اندھا جو پیدا ہوا ہے یہ کیا اس کا گناہ تھا یا اس کے ماں باپ کا تھا؟ تو اسی نے صاف ظاہری طور پر ان کو بتایا نہ اس کا گناہ تھا نہ اس کے ماں باپ کا تھا، بلکہ یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کیونکہ اس کے ذریعے سے خدا کا جلال ظاہر ہو. ونڈرفل سر، خدا ان کی شکر گزار ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں. اور میرے پاس ایک اور سوال ہے سر، اسی حوالہ میں 22ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ خدا باپ نے بیٹے کے سپرد جو ہے وہ عدالت کا کام کر رکھا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس پہ وضاحت کر دیجیے گا تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے پادری صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارا سماجی نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ باپ کی ترجمانی کرتے ہیں، اس کی وراثت کے مالک وہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باپ اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر سکتا یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتا. یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اختیار دوسروں کو منتقل کرتا ہے، اپنی اولاد کو منتقل کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح چونکہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے
تو جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے، جو کچھ وہ اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ اب یہ جو انصاف کرنے کا اختیار ہے، شفا دینے کا اختیار ہے، یہ دراصل باپ نے بیٹے کو دے دیا ہے۔ یعنی بیٹا جو ہے وہ کام بخوبی کر رہا ہے، اس لیے باپ اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے وہ تو موسوی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارتے تھے، تو ان کا جو ان کی عدالت ہے یا ان کا انصاف جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں ہی کیا جائے گا۔ ہاں جی، اور وہ لوگ جو یہودی نہیں ہیں لیکن ان میں ایک خاص قسم کی شریعت موجود ہے، یعنی وہ بھی زندگی کو ایک خاص اصول کے مطابق گزارتے ہیں۔ بے شک وہ یہودی نہیں ہیں، وہ غیر یہودی ہیں، انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا ہے، تو وہ بھی اپنے اندر ایک قسم کی شریعت رکھتے ہیں۔ یعنی شریعت سے مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی کچھ اصول ہے۔ تو جو خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے قبول کیا ہے، اگر وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جو شریعت کے مطابق چلتے ہیں ان کا حساب بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ اب شریعت سے مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹے کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتے، بلکہ وہ جو موسیٰ نے احکام دیے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کی جب ہم بات کرتے ہیں، اگر 100 میں سے 99% آپ شریعت پر عمل کرتے ہیں اور 1% کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے یا اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو آپ کو پھر شروع سے اس کو شروع کرنا پڑتا ہے، یعنی پھر جہاں سے آپ چلے تھے وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ لیکن فضل کا جو خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے دنیا میں آیا، اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کا تعلق خدا کی راست بازی سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے۔ جیسے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میرا یہ ایمان ہے کہ خدا نے میرے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ اب یہ میرے دل کی بات ہے اور میری زبان کی بات ہے، جب میں اقرار کرتا ہوں زبان سے کہ وہ میرا منجی ہے، تو ایک ہی منٹ میں ساری بات ہو گئی نا۔ اگر میں وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے چلوں تو میری عمر بیت جائے گی، میں اس کو پورا ہی نہیں کر سکتا۔ تو بات اس بات پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، کیا اس کو اپنا منجی قبول کرتے ہیں؟ تو اگر قبول کرتے ہیں تو آپ کی سزا معاف، اور آپ جو ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، جو کہ یہودی نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو تو انہوں نے خود پکڑوا کے تو صلیب پر چڑھایا، ان کے نزدیک تو خداوند یسوع مسیح سب سے بڑا بلاس فیمس تھا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو ظاہر کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور یہودی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ وہ مسیح کو تو مانتے تھے لیکن خداوند یسوع مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے،
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑائی یوسف کا بیٹا یہ مسیح، اور ان کا کانسیپٹ ہی مختلف تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیٹے کو تسلیم کرتا ہے اس پہ سزا کا حکم نہیں، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکا ہے. اور جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے شریعت موجود ہے. اگر وہ اس میں پاس ہو جاتے ہیں گڈ، ویل اینڈ گڈ، اگر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو ان پر سزا کا حکم ہے. تو عدالت کا کام بیٹے کو اس لیے دیا گیا ہے. اگر ہم اس کی پہلی اور اس کے کنیکٹڈ آیات کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ باپ بیٹے کو عزت دینا چاہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باپ ریٹائر ہو گیا ہے، باپ دور دراز ملک کو چلے گیا ہے یا وہ بیٹے سے لا تعلق ہو گیا. ایسا نہیں ہے، لیکن وہ از خود بیٹے کو یہ عزت دینا چاہتا ہے کیونکہ قربانی اس نے دی ہے، اس نے لوگوں کی رہائی کے لیے بندوبست کیا ہے. تو واجبی طور پہ حق بھی اس کا بنتا ہے کہ وہ انصاف کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا. تو وہ بیٹے کو عزت دیتا ہے، لیکن اس سے یہ مطلب بھی لینا غلط ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے زیادہ عزت رکھتا ہے. نہیں، یا بیٹا جو ہے وہ کچھ بغاوت کرنا چاہتا ہے یا کچھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے. ہرگز یہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ باپ کی منشا، اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کا بیٹا دنیا میں عزت پائے. اس لیے اس نے نام یسوع جو ہے وہ بھی سب سے الگ اور اعلیٰ دیا ہے، اور اس کا کام بھی اعلیٰ ہے کہ وہ عام جیسا نہیں ہے. میں مختصر وقت میں یہی بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر مزید اس کو پڑھنا ہو تو رومیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 12 آیت سے لے کر 18 آیت تک اس کو ضرور پڑھیں اور دیکھیں کہ شریعت کے متحد یا شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں ان کا انصاف کیسا ہوگا، اور وہ لوگ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، ان پر سزا کا حکم کیسے نہیں ہوتا. تو یہ ایک فرق ہے جو ہم مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. جی ونڈرفل ونڈرفل، تھینک یو سر، تھینک یو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کو اسی طرح سے استعمال کرتا رہے. اور جیسا کہ میرے بہت سارے بہن بھائیوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ جیسے کہ مسیحی کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے ذریعہ سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو باقیوں کا جو ہے مسیحیوں کا اور باقی لوگوں کا انصاف کیسے ہوگا؟ آج اس گہرائی کی بات کو ہم نے آپ سے سیکھا کہ جس کا ماننا ہے وہ اسی کے مطابق اس کا انصاف کیا جائے گا. خدام کی شکر گزاری سر، خدام نے آپ کے ذریعہ سے ہمیں یہ نئی چیز سیکھنے کا موقع فراہم کیا. تھینک یو سر. آمین آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جی، خدا آپ کو بھی برکت دے اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی برکت دے. بہت خوب اور بڑے اچھے سے اس کی وضاحت ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ایک لاسٹ کویسچن آپ سے کیا جائے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کریں. ایک چھوٹا سا کویسچن میرا یہ ہے کہ کیا مردے بھی آواز سن سکتے ہیں؟ ہاں جی، یہ سوال جو ہے نا اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نارملی مردے کسی کی آواز نہیں سنتے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی ذات بابرکت میں یہ خوبی ہے کہ مردے صرف خداوند یسوع مسیح کی آواز کو ہی سن سکیں گے، اور جو آواز سنتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی کی خوبی ہے. تو یہ جو ہے اپنا اختصاص جو ہے یا یہ وصف جو ہے وہ صرف بیٹے کو ہی حاصل ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے. اور وہ مردے جو زندگی میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تھے
وہ اس کی آواز کو سنیں گے اور وہ جی اٹھیں گے. ان کے پاس کوئی بیماری نہیں ہوگی. خداوند ان کے آنسو جو ہے وہ پہنچ دے گا اور ہر قسم کی تکلیف سے آزار سے وہ بے نیاز ہوں گے. چھوٹا سا جواب اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف مردے خداوند یسوع مسیح کی آواز کو ہی سن سکتے، کسی دوسرے کی آواز کو نہیں سن سکتے. اور یہ صرف وصف اور خوبی خداوند یسوع مسیح کی ذات میں موجود ہے اور کلام اس کی گواہی دیتا ہے. آمین آمین. پریز گاڈ پریز گاڈ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوب اور بہت اچھے سے آج کا پروگرام. میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج کے کویسچن کو بیان کی ہے. خداوند آپ کو اس سے بڑھ کر برکت دے. اور آئیے میرے عزیزو، ایک دفعہ سے پھر ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اس سارے پروگرام کے لیے، آج کے کویسچن کے لیے، آج کے بیدوں کے لیے ہم شکر گزاری کریں گے. اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر عامر ہے ہمارے ساتھ، وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں. ہاللیلویہ. میرے سے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. جلال کے بادشاہ مسیح میں ہمارے باپ، ہم دل سے شکر کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، اس برکت کے لیے، اس فضل کے لیے جو اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم سبوں پر ہوا. ہم نے اس پروگرام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی، آپ کے کلام کو سیکھا، بیدوں کو جانا. اس بڑی بلیسنگ کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے، اس بڑے شرف کے لیے جو آپ نے ہم سبوں کو عطا کیا، ہم دل سے شکر کرتے ہیں. اپنے ڈاکٹر صاحب کے لیے بے حد شکر گزار ہیں، ان کی صحت زندگی مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں. اسی طرح اپنے بندہ کو دنیا کی انتہا تک کلام کی منادی کے لیے، بیدوں کو کھولنے کے لیے اور کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرتے رہیے، تاکہ وہ تیرے ان کی محنت اور کاوش کے وسیلہ سے راست باز بن جائے. میں اپنے ہم خدمت بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی شکر کرتا ہوں، پادری ترسیم صاحب کے لیے، سسٹر اقسام منور کے لیے، خدا ان سبوں کے لیے بھی شکر کرتا، بڑی برکت کی دعا مانگتا. جتنے خدا اس پروگرام کو دیکھیں گے، سنیں گے، ان سبوں کے لیے منت کرتے ہیں، ان کے روحانی کانوں کو کھول دیجئے، عقل کو، سمجھ کو وسیع کیجئے، تاکہ جو کچھ آج کے اس پروگرام میں بیان کیا گیا ہے وہ تیرے اس کو سنیں، قبول کریں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ان کی زندگیاں بڑی بابرکت ہو جائیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے وہ تیرے ایمان سے بڑھ جائیں اور شادمانی حاصل کریں، مسیح کے پاک نام میں آمین. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر عامر جی، خدا آپ کو برکت دے. اور جتنے ہمیں دیکھ رہے تھے، جتنے ہمیں سن رہے ہیں شلوک ٹی وی کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے ہمیں واچ کر رہے ہیں، ان سب کے لیے آج کے پروگرام کے لیے بہت جو آج کا ہمارا علم الہی پروگرام ہوا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ اپنے مصروفیات سے وقت نکالتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں اور اس اسٹڈی کو سیکھ رہے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. اگر آپ کا بھی کوئی کویسچن ہو، آپ کی بھی کوئی بات ہو، ڈاکٹر صاحب سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا جواب آپ کو دے سکیں. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی، پاسٹر ترسیم جی آپ کا بھی، پاسٹر عامر جی آپ کا بھی. اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ خدا اگلے پروگرام کے لیے ہم سب کو اجازت دے، تاکہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو آل. آمین آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. خداوند کے پاک کلام کی بات کرنا ہمیشہ ہی اعزاز کی بات ہے. خداوند آپ کو صحت تندرستی دے، درازی عمر عطا فرمائے اور ایمان کی مضبوطی دے. یہ میری دعا ہے. آمین آمین.